اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں بیان کر رہی ہوں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت اور مصر میں داخلہ اور ارض مقدس میں قیام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے ہٹ درمی کا انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ فآمن لہ لوطا وقالوا انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب و حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں اس کاسلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ سورہ عنکبوت 27:26-29 مزید ارشاد ہے وَنَزَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَاتٍ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف پہنچ نکلا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید برآں یعقوب بھی، اور سب کو نیک بخت کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ سورہ نساء 73-71/21۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بن ہارون بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت و کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کی کہ کسی فرد ہی پر نازل ہوئی۔ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملا، کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا، اور ہجرت کرنے کے لیے اس مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اس زمین کی طرف نکلا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عالیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہی فرمایا ہے کہ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ برکت والی زمین سے مراد مکہ مکرمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں
ہے بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجود ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران 96/3 ظالم بادشاہ کے شہر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا، ان میں سے وہ اللہ کے لیے تھے جس سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت کا ثابت کرنا مقصود تھا۔ آپ کا یہ فرمانا انی سقیم سورہ صافات 89 میں بیمار ہو یہ فرمانا، بل فعلہ کبیرہم ھذا سورہ نساء 63 یہ کام ان کے بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ تیسرے واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا، اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے، اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا سارہ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلانا دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا، جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا کہ تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے کہ ان کی خدمت میں کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپو کی اولاد اہل عرب، یہ عظیم ہستی تمہارے والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے پاس بڑے نے کیا ہے۔ اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ میری بہن ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہیں۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا کہ میری بات کی تکذیب نہ کرنا،
میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اسے عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا، یا اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری بار یا چوتھی بار اس نے دوبارہ دربان سے کہا کہ میں نے میرے پاس کوئی شیطان جن کو بھیج دیا ہے اور اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے حاضرہ دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبادت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، وہ نبی تھے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مایام یعنی کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے باندھی دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر مذکورہ بالا دعا مانگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ سورہ بقرہ 45/2۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ ارض مقدس کی طرف واپس اس کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام مصر سے دوبارہ برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اسی وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا اور حضرت حاجرہ قطبیہ مصریہ علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔
وہاں آپ کے سیدم کے شہر میں اقامت پریز ہو گئی، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو اللہ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال و جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا، اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذریعے کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی اس بشارت میں امت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، بلکہ اسی امت میں پیشین گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے ان کے مشرق اور مغرب حصے دیکھ لیے۔ میری امت کے سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال مطابی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تیغ کر دیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ وہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال میں اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہوئے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی تھی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بہت جلدی دوسری ویڈیو آئے گی جو کہ اور بھی انبیاء، پیغمبر، نبی اور ولی اور اولیاء کرام کے واقعات ہوں گے، تو میں بہت جلدی آپ کے سامنے واقعات پیش کرتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔